مصطفیٰ علماء حق اہل سنت و جماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بار سب پیار سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام میرے مسلک حق کے تمام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، بالخصوص آج کی اس محفل کے سرپرستی اعلیٰ مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابرار صابر نعمانی صاحب دامت برکات العالیہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم صاحب اور دیگر جن ساتھیوں نے آج کی اس محفل کو سجایا، اللہ سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ محبوب کی آمد پر خوش ہیں، اللہ ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی بڑی مشہور ترین آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اور اکثر مسلمانوں کو تو اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، سب بولو وَرَفَعْنَا لَكَ، بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر۔ آیت آپ نے بارہا سنی ہے، پڑھی ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، اور جب بھی یہ آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو سرکار سے پیار کرنے والے کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ لیکن آج اس محفل کی مناسبت سے میں جو چند گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی آیت کے ضمن میں عرض کروں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی۔ جب اس کا پس منظر آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو پھر جب آئے تو سنو گے، پڑھو گے تو پھر اور ہی زیادہ لطف آئے گا۔ اس لیے کہ بڑا مشہور مقولہ ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ آج بھی جب آیت پڑھے ثواب بھی ملتا ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے، لیکن وہ جو موقع تھا نا، جن حالات میں رب اپنے محبوب کو فرما رہے، محبوب ہم نے تو تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے، میں صرف وہ موقع آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور آپ لوگوں کی تھوڑی سی نا توجہ کی ضرورت ہے۔ گفتگو میری بالکل سادی ہوگی، سادی انداز میں،
چونکہ علمی گفتگو کرنے کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا علم چاہیے. آج کل اکثر میرے بھی یہ نا جملہ پیش پڑ چکا ہے استاد العلماء والا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب استاد العلماء مجھے کہتے ہیں مسجد میں بیٹھو، خدا گواہ ہے مجھے شرم آتی ہے. میں نے باقاعدہ جامعہ میں پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تو میں نے سارے طلباء کو بولا اس دن، میں نے بولا یار خادم العلماء کہہ لو، خادم الطلباء کہہ لو، جو جچتا ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ میں اگر کریمہ نامہ یا پانچ نامہ یا ترجمہ کو پڑھاتا ہوں تو بس میں محدثین کا وہ استاد بن گیا ہوں، لیکن وہ شرم آتی ہے. بہرحال جتنا میرے پاس تھوڑا سا علم ہے نا اس کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ بات کروں گا. اتنی بات ضرور ہے، اللہ کا خاص فضل ہے کہ جو بات کروں گا مسجد میں آپ کو یاد کروا کے گھر بھیجوں گا، لیکن سننی تو آپ کو پڑے گی. اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. ہر مسلمان جانتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا کی ولادت با سعادت مکہ شہر میں ہوئی، وہیں پہ بچپن گزرا، وہیں پہ جوانی، حتیٰ کہ زندگی کا طویل ترین حصہ ظاہری زندگی کا وہ حضور کا مکہ شہر میں گزرا. کبھی اپنے گھر میں، کبھی صحن کعبہ میں، کبھی غار حرا میں اپنے رب کے ذکر فکر عبادت میں مصروف رہتے. جب میرے اور آپ کے آقا کی عمر مبارک ہوئی 40 سال، غار حرا کی خلوتوں میں حضور اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں. جبریل امین آئے، عرض کیا کریم آقا آپ کا رب فرماتا ہے اب غار سے باہر نکلو، تمہیں تو ان لوگوں نے مانا ہوا ہے، اب ذرا باہر نکلو نا، اپنے رب کو بھی منواؤ. مفہوماً بات عرض کر رہا ہوں، لطف آئے گا بات سن کر. محبوب نکلو مجھے بھی منواؤ. میرے آقا فرماتی جبریل کیسے منواؤں؟ رب سے پوچھ. عرض کیا آقا آپ کا رب فرماتا ہے وہ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سرداران قریش کو آواز ہو، جب وہ سارے آ جائیں تو انہیں بتاؤ کہ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے. یعنی منوانا ہے اپنے رب کو. اب حدیث کیا ہے؟ علماء سے آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی. میرے اور آپ کے آقا نے جب صدا لگائی، آواز لگائی، بڑے بڑے سردار جن میں ابو لہب بھی ہے اور بھی بڑے بڑے کام توڑ کر آئے، آ کر کہتی ہیں اے محمد بن عبداللہ تم نے آواز ماری، ہم تمہاری آواز سن کر دیکھو نا فوراً دوڑ کر آ گئے ہیں، اب ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیوں بلایا ہے. یہ جن کو بلایا وہ سوال کر رہے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیوں بلایا ہے. اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو بظاہر اس کا جواب سیدھا یہ بنتا ہے بلایا اس لیے ہے کہ میرے رب کو مانو. رب کو ہی منوانا تھا نا. لیکن حدیث کیا ہے؟ توجہ فرمانا. انہوں نے آ کر کہا جناب ہمیں یہ بتاؤ ہمیں کیوں بلایا ہے. حضور نے مسکرا کر کہا ابو لہب تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ مجھ محمد کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. زور سے بولو یا سبحان اللہ. منوانا ہے رب کو. رب کا ذکر ہی نہیں کیا، رب کو سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ حدیث کیا ہے ان کے آنے پر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. اور میں بلایا اس لیے ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں، آگے سے نہ سب بولے. انہوں نے کہا جناب آپ کوئی لکی چھپی شخصیت نہیں کہ جنہیں جانتے ہی کوئی نہ ہو. آپ کو تو مکے کے پہاڑ بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتے ہیں. میرے کریم آقا نے کہا ابو لہب
بات پتھروں کی نہیں، بات درختوں کی نہیں، بات کر اپنی۔ تو مجھے جانتا ہے، اپنی بات کرو نا کہ میں کون ہوں۔ جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے آگے سے فوراً جو جواب دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ میں بار بار اس جملے کے ارد گرد آپ کو گھمانا چاہ رہا ہوں، لطف آئے گا۔ منوانے آئے ہیں رب کو، چکانے آئی ہیں رب کے سامنے، دن بھی پہلا، قوم کے سامنے گفتگو بھی پہلی، پر رب کا ذکر ہی نہیں کر رہے، اپنی ذات کے ارد گرد گھما رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ چاہیے تھا حضور یہیں سے اصل موضوع کی طرف آتے، لیکن حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو لہب مجھے صادق مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ کہا فلاں بن فلاں مجھے صادق مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، اور بن دیکھے میری زبان پہ یقین کر جاؤ گے؟ اب انہوں نے آگے سے کیا کہا توجہ فرمانا، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے محمد بن عبداللہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ہم سمجھیں گے ہم عقدے ہیں، محمد سچا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا اپنی آنکھوں پر یقین کوئی نہیں اور میری زبان پر اتنا یقین۔ اب وہ آگے سے کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب بندے کا تو ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے نا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ ہم نے آپ کو ایک دن نہیں دیکھا، ایک مہینہ نہیں دیکھا، ایک سال نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو 40 سال کا عرصہ دیکھا، اور جب دیکھا ہے سچ دیکھا ہے۔ جب اس سٹیج پر وہ سارے آ کر بولے تو اب میرے قریب نبی نے جو آگے ارشاد فرمایا، فرمایا اے مجھے اتنا سچا ماننے والوں پھر آؤ اسے سجدہ کرو جسے اتنا سچا محمد بھی سجدہ کرتا ہے۔ اب آگے جو ہوا وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن ایک نکتہ یہاں پہ پہلی گفتگو میرے آقا اپنی قوم کے سامنے کر رہے ہیں، اپنی امت کے سامنے کر رہے ہیں۔ پہلے دن جو پیغام حق تھا منوانے آئی ہیں رب کو، اور یہاں منوا کس کو رہے ہیں؟ یہ جملہ بولو لطف آئے گا، کس کو منوا رہے ہیں؟ پہلے رب کو آگے رکھا ہے یا اپنے آپ کو آگے رکھا ہے؟ اپنے آپ کو۔ کیوں؟ حضور نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا، اور میرے غلاموں اگر رب کو منوانا ہے نا تو پہلے اپنے مصطفیٰ کریم آقا کو منواؤ، اس لیے کہ جب تک حضور کو نہیں مانا جاتا رب کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ اب پھر آگے کیا ہوا؟ اب تو جو فرمانا، اس سے آگے جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی پیاری۔ چوں ہی حضور نے رب کا ذکر کیا، وہ جو سامنے کھڑے چھلانگیں لگا لگا کے حضور کی تعریف کر رہے تھے نا، اچانک ان کو سانپ سونگ جاتا ہے، ہکے بکے غصے میں سرخ پیلے، پر جرت نہیں کسی کو کہ حضور کے آگے بولے۔ پر ایک ان میں اصلی بدبخت ملعون ابو لہب تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ میرے آقا کا ہاتھ اس طرح اٹھنا، اشارہ فرمانا، میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے، نہیں آپ سوئے ہوئے آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی میں نے کیا بولا ہے۔ حضور کا ہاتھ مبارک تھا نا، اس نے بے ادبی کیوں کی ہاتھ کی؟ یہاں پہ میرا وجدان کہتا ہے کیا حضور اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہوں گے؟ ہاتھ میرے نبی کا جب اٹھتا ہوگا کیا ہی نظارہ ہوگا۔
جو پیار والا ہوتا ہے اس کے سینے میں تو ٹھنڈ پڑتی ہے نا، اور جو دشمن غدار ہوتا ہے وہ جانی جاتا ہے۔ اصل میں وہ میرے نبی کے ہاتھ کا لشکارہ تھا۔ ابو لہب جان بھول جاتا ہے اور پھر حضور کے ہاتھ کی بے ادبی کرتا ہے، کہتے تب اللہ کا معاذاللہ، اے کریم آقا، میرے اور آپ کے کریم آقا کے ہاتھ کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے ہاتھ ٹوٹے اس لیے بلائے؟ جو ہی حضور کے ہاتھ کی نا بے ادبی۔ اب ذرا اپنے محبوب کی شان محبوبیت، حضور نے لب نہیں کھولے، آگے سے بولے نہیں، آسمان کی طرف نہ نگاہ اٹھا کے کہا مولا دیکھ رہے ہیں اس بدبخت کو؟ آواز آئی سونے اب تم چپ ہو جاؤ، یہ مسئلہ تمہارا نہیں، اب یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ اب میں جانوں اور ابو لہب جانے، اس نے حضور کی ہاتھ کی بے ادبی۔ پھر عرش کا رب بولا تو کیا بولا؟ میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ نہیں آپ بے شک زور سے سبحان اللہ نہ بولو، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کئی لوگ جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے گور کا دیکھنے لگے مولانا آیت ہی پڑھنی تھی تو تھوڑا سا جمال سے پڑھ دے، اتنا جلال، اتنا زور۔ او خدا کے بندو تم بڑے سمجھدار ہو، موقع کی نزاکت کو بھی سمجھا کرو نا۔ کوئی موقع ہوتا ہے جمال سے بولنے والا اور کوئی موقع ہوتا ہے پورے جلال سے بولنے والا۔ مسئلہ ہو محبوب کی بے ادبی کا، کوئی بدبخت کرے میرے نبی کی بے ادبی، اور تو کہے میں تو بڑا میٹھا ہوں، میں تو جناب بڑا خوش اخلاق ہوں۔ یہ تیری خوش اخلاقی نہیں، یہ تیری بے غیرتی ہے۔ اس لیے اوے مالک کو کوئی بھوکے تو اس کا رکھوالا کتا بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جس کو 4 دن وہ روٹی ڈالے وہ کہتے ہیں تیری جرأت کیسے تو اس کے گربان پکڑ ہے جو مجھے روٹی دیتا ہے۔ اور محبوب وہ جس کے وسیلے سے رب نے 14 طبق بنائے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اب کیا سمجھو جب حضور کے ہاتھ کی بے ادبی ہوئی تو رب جمال سے بول رہے ہیں؟ اب بولو تو صحیح یار، پورے جلال سے۔ کیوں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ خدا نہ خاصا آپ گلی میں نکلے، آگے سے کوئی بندہ جب کسی کو گالی دیتا ہے، اس نے تو ایک گالی دی ہے اور آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جناب مجھے گالی؟ اور میں تجھے جانتا ہوں، تیرے ابے کو جانتا ہوں، تیرے دادے کو جانتا ہوں، تیرے خاندان کو جانتا ہوں، اور تیری اصل اور نسل کو جانتا ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھے گالی دینے والا؟ اس نے تو ایک گالی دی، تو نے پورے گھر کو رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ بلا تشبیہ اکیلے ابو لہب نے محبوب کی ہاتھ کی بے ادبی، رب نے پورے گھر کو ہی رگڑا دے کر رکھ دیا۔ اور زور سے بولے یار سبحان اللہ۔ آپ بولو گے تو پھر میرے گلے کو بھی تھوڑی سی شرم آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رب پورے جلال میں اوے ہاتھ ٹوٹے تیرے، اوے تیرا مال تیرے کام نہ آئے، تو جہنم میں دھکیلا جائے۔ اوے ابو لہب تیری بیوی کے گلے میں بھی جال کی رسی ہو۔ دیکھو نا بندہ خود بھی آ جائے، مال بھی آ جائے اور گھر بھی آ جائے، بیوی بھی آ جائے، تو پیچھے بچتا کون ہے؟ پورے گھر کو رگڑا دیا یا نہیں دیا؟ کیوں؟ مسئلہ بڑا نازک ہے نا۔ آج بھی نا اکثر جب خدا نہ خاصا دنیا کے کسی کونے پر کوئی بے ادبی ہوتی ہے تو جو پکی اور سچے میرے نبی کے عاشق ہے ان کا سینہ پھٹنے لگتا ہے۔
وہ کبھی چوکوں میں نکلتی ہیں، کبھی سڑکوں پہ نکلتی ہیں، کبھی چیخ چیخ کر تقریریں کرتی ہیں، نعرے بازی کرتی ہیں، ان پر لعنت بھیجتی ہیں، اور کئی بڑے سنجیدہ بن گئے، پگ بھی باندھی ہوتی ہے، جبہ بھی پہنا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے تو نہ کرو، دیکھو نا کوئی اخلاق بھی ہوتا ہے۔ اگر اخلاق کی بات ہے نا، اگر مسئلہ ہوتا نا تیرے باپ کا، اللہ کی قسم کوئی نہ بولتا۔ اگر مسئلہ ہوتا نا تیری اور میری ذات کا، وہ کوئی نہ بولتا۔ پر جب مسئلہ ہو میرے نبی کی عزت کا، جو کافر ہے منافق ہے وہ بول نہیں سکتا، جو نبی کا عاشق ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ یہ نظریہ تو ہمیں قرآن نے دیا۔ چلو یہ بات لمبی ہو جائے گی، شاید کئی لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو، لیکن میں جو بات اب عرض کرنے لگا ہوں، اب اس موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی، پھر کیا ہوا؟ نہیں اب بولو گے تو پھر لطف آئے گا، ایسے نہیں۔ دیکھو نا مجھے بھی پتا دیہاتی لوگوں کا نا بڑا دھیان ہوتا ہے، بار بار دیکھتے ہیں مولانا بولتے کیسی ہیں، مولانا مسئلہ سمجھاتے کیسی ہیں، اور ہم بھی دائیں بائیں دیکھتی ہے یہ مسئلہ سنتے کیسی ہیں۔ انہیں سننے کا بھی کوئی پتہ ہے یا نہیں؟ کوئی دونوں گھر مل کر چلیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہ ذہن سے نکال دینا کہ شاید مولانا کان پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شعر بھی سنائیں گے۔ طرز لگانا مجھے کوئی نہیں آتا، البتہ مسئلہ سمجھانا تھوڑا سا آتا ہے۔ میں جو سمجھا کر جاؤں گا عمر بھر کے لیے یاد رہے گا۔ پہلے حوالہ نوٹ کرو، تفسیر قرطبی، کیا نام ہے تفسیر کا؟ تفسیر قرطبی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب سورہ لہب نازل ہوئی، ابو لہب کی بیوی کو پتا چلا کہ میرا بھی نام آ گیا ہے۔ اب عورت ذات آپ کو پتہ ہے عورت ذات ہی ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، اور پھر بیوی بھی ابو لہب کی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً اپنے گھر سے ایک پتھر اٹھایا، علامہ قرطبی لکھتے ہیں، اور چیختی چلاتی شور مچاتی، پتھر ہاتھ میں پکڑا ہے اور گھر سے نکلی، پکارے کرتی جا رہی ہے، کیا؟ میں یہ پتھر لے کر آئی ہوں، آج میں محمد عربی کو نہیں چھوڑوں گی معاذ اللہ، یہ پتھر میں مسلمانوں کے نبی کے لیے لے کر آئی ہوں، آج میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ چلاتی چیختی، علامہ قرطبی کہتے ہیں پتھر ہاتھ میں پکڑا ہے اور چلی میرے اور تیرے نبی کی تلاش میں۔ اتفاق ایسا یہ بھی صحن کعبہ میں آئی، اور میرے اور آپ کے رحمت للعالمین آقا اپنے یار غار، رونق بازار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، حامد انوار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اپنے یار صدیق کے ساتھ بیٹھ کے محبت بھری باتیں کر رہے ہیں۔ اب ذرا لطف لینا اس بات پر، علامہ قرطبی کہتے ہیں اسی طرح پتھر ہاتھ میں پکڑا ہے اور چلاتی چیختی جب آئی نا قریب، دوپہر کا وقت ہے، بیٹھے ہوئے دو تھے اور نظر اسے ایک آنے لگا۔ حضرت ابو بکر نظر آ رہی ہیں، حضور نظر ہی نہیں آ رہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے سورہ لہب کے حوالے سے، کہتی ہے ابو بکر نظر آ رہے ہیں اور حضور نظر ہی نہیں آ رہے۔ اب اسی طرح بکارے کرتی چیختی کہتی ابو بکر، میں نے تو سنا تھا تو ہر وقت محبوب کے ساتھ ہوتا ہے اور محبوب تیرے ساتھ ہوتا ہے، تم تو حاضر میں ساتھ، صبر میں ساتھ، ہر مقام پہ ساتھ ساتھ رہتی ہو، پر ابو بکر بتانا آج تیرا نبی کدھر ہے؟ تاجدار صداقت نے گرجدار آواز میں کہا، اوے عقل کی اندھی منہ بند کر، اوے میرا نبی تو میرے پاس ہے۔ نہیں جو اب بھی سبحان اللہ نہیں، جس نے بولا بے شک ہاتھ چلا جائے، جو اس موقع پر بھی نہیں نہ بول سکتا، وہ مسجد میں لینے کیا ہے یار؟ لطف ہے لونو اس بات سے، کہتے
کی کیا ہے؟ ابو بکر تیرا نبی کدھر ہے؟ ادھر میری طرف دیکھو. آپ کہتے ہیں میرا نبی تو میرے پاس ہے، اور دائیں بائیں میں اس طرح دیکھ رہی، کدھر ہے کدھر ہے؟ فرمایا میرے پاس. کہتی ہے کہ نظر نہیں آ رہا، یہ پتھر لے کر آئی. حضرت ابو بکر نے بازوان حال کا اور منہ بند کر اپنا، وہ کوئی مومن ہے جس کے پاس نبی نہ ہو؟ ایمان کے کانوں سے سنو نا، پھر لطف بھائی کا قرآن کا ترجمہ کیا ہے. النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا نبی اے مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ نے کہا مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس نبی ہو. اچھا ابھی بھی لطف نہیں نہ آیا، پھر میں آپ کی بولی میں بات کرنے لگا ہوں. آپ نے جھنڈیاں لگائی ہیں نا؟ نہیں، کچھ بڑے کنجوس بیٹھے ہیں. جھنڈیاں لگائی ہیں نا، چراغا بھی کیا ہے. اور یہ باڈو پار والی قوم کا ایک ہی آپ کے سامنے سوال ہے، پوچھ لینا جھنڈیاں کس کے لیے لگا رہے ہو؟ نظر تو آتا نہیں. کوئی رائے کس کے لیے سجا رہے ہو؟ نظر تو آتا نہیں. اوے یہ ساری رات کس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ نظر تو آتا نہیں. میں نے کہا دوپہر کے وقت تمہاری پھوپھی اماں کو بھی نظر نہیں آیا. معاملہ نظر کیا کی نظر، بلکہ چلو اس بات کو نا اور میٹھا کرنے لگاؤ. سننا چاہتے ہو اس موضوع کو؟ پھر میں اب آگے بات کھولوں گا اور لطف آئے گا. یہاں تو وقت ہے دوپہر کا، سورج سارے پار ہے. ادھر واقعہ ہجرت اٹھا کر دیکھو، سارے کافروں کے بڑے بڑے سردار جوان تلواریں پکڑ کر میرے نبی کے گھر کا محاصرہ، چاروں طرف کھڑی ہو جاتی ہیں. ہر 2 منٹ کے بعد اوے دھیان رکھنا نکلنے نہ پائے. میں جا، اوے تو بھی جا، نکلنے نہ پائے. ساری رات یہ باتیں ہو رہی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازہ دیکھ رہے ہیں. دروازے سے آئے گا، دروازے سے آئے گا. ہم نے کہا عقل کیا دے، تو دروازوں کی بات کرتا ہے نا، دروازے سے آئے گا. وہ صرف دروازے سے نہیں، وہ زمین کو چیرتا ہوا قبر میں بھی آ جاتا ہے. کوئی بلائے تو صحیح نا، کوئی پکارے تو صحیح نا، وہ آتا ہے، آج بھی آتا ہے. کبھی نکلنے نہ پائے. اور یہ دھیان رکھنا، نکلنے نہ پائے. جب رات کا پچھلا پہر ہوا نا، اللہ فرماتے محبوب اٹھو. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تم جاؤ اپنے ویر علی کو بستر پر سلاؤ. یا اللہ ننگی تلواریں. میں محبوب یہ مسئلہ تمہارا نہیں، واللہ یعصمک من الناس، مسئلہ ہمارا. محبوب تم اٹھو نکلو. اب ذرا نتیجہ دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں نکلنے نہ پائے، پر میرے نبی جا رہے ہیں، علی پاک آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نکلنے نہ پائے، دیکھنا اور نکلنے نہ پائے، پر علی جا رہے، نبی جا رہے ہیں، علی آ رہے ہیں. آج مولانا کہتے ہیں نظر نہیں آتا، ارے نظر نہیں آتا. میرے کا مولانا اور ابھی تو علی نظر نہیں آیا، نبی کیسے نظر آئے گا؟ نکلنے نہ پائے. سوری رات نا بے وقوفوں کی طرح کھڑے رہے. جب صبح ہوئی نا تو ایک دوسرے کو کہتی ہیں لگتا ہے ڈر گیا ہے، اور دوسرا اندر ہی سے بولا یار یہ باتیں تو نہ کرو، جس کا غلام بلال نہیں ڈرتا وہ ڈرے گا. تیسرا کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ باہر کون. چوتھے نے کہا یار دیکھ تو صحیح آگے دیوار ہے، کوئی دیکھنا آگے کیا ہے. انہوں نے بازوانِ حال کیا کہا، انہوں نے کہا ابو جہل کی پارٹی صحیح، پر جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. جو فرش زمین پہ بیٹھ کے اچھے بری کی خبریں دیتا ہے، اسے دیوار کے پیچھے کا کوئی نہیں پتا کہ کون کھڑا ہے. آج مولویوں کو بھیڑ پڑی،
جی دیوار کے پیچھے نہیں، دیوار کے پیچھے نہیں، یہ موضوع نہیں، ورنہ تجھے پتہ چلتا کہ وہ تیرے لیے دیوار ہے، اس کے لیے ہر شے پار ہے۔ تو اور ہے، محبوب اور ہے۔ ساری رات نہ دروازے پر کھڑے رہے، ساری رات۔ جب صبح کا وقت ہوا نا، دیکھا کوئی نہیں، کہا آج کام کر کے جانا ہے، چلو اندر چھلانگ لگاؤ۔ چھلانگ لگا کر اندر، اب یہ جملہ بولنے لگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے پر ہے پیار والوں کے لیے۔ چوں ہی اندر آئے، دور سے دیکھا نبی لگتا ہے۔ نہیں، جس نے سبحان اللہ نہیں کہی وہ لنگر کی انتظار میں ہے، پکی بات۔ میں پھر جملہ بولنے لگا، لطف بھائی کا محبت اور ایمان کے قانون سے سننا، ارے دور سے دیکھا نبی لگتا ہے۔ قریب آئے، کہا ہوئے یہ تو علی لگتا ہے۔ کیوں؟ بستر بھی نبی کا، گھر بھی نبی کا، اور ویر بھی نبی کا، اور پھر سونے کا انداز کیسا ہوگا؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں آقا میں تیری ذاتی عالی میں، جو مجھے دیکھے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ علی سے بڑھ کر میرے فنا کس نے ہونا ہے؟ اب مولا علی بھاگ لیٹے میں، اب پھر لطف لو اس سے آگے والی بات کا بھی۔ قریب آئے، مولا علی پاک کو جگایا، کہا علی اٹھو۔ آپ اٹھ کے بیٹھے، اور میں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں علی نبی کدھر ہے؟ نظر نہیں آیا، نبی کدھر ہے؟ اب مولا علی پاک کے لیے یہاں پہ بظاہر بہت بڑا امتحان ہے، ہمارے نزدیک، علی کے لیے نہیں، ہمارے نزدیک۔ کیوں؟ اگر مولا علی پاک فرماتی ہیں مجھے پتا کوئی نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ علی پاک نے کبھی جھوٹ ہے؟ اگر کہیں وہ ہمارے سور کی طرف گئے ہیں تو محبوب کا راز کھلتا ہے، سچا غلام محبوب کا راز بھی نہیں کھولتا۔ اب تیرے پاس بھی تیسرا جواب ہے، پر تو اور ہے، علی اور ہے، علی ہے۔ میں نے جب علی کا جواب سنا، گھر جا کر بھی علی آپ نے کرنا ہے، پہلے کہہ لو علی۔ بھائی محفل میلاد ہے، رب کا گھر ہے، علی پاک کا ذکر بھی عبادت ہے، عبادت سمجھ کے، بخشش کا نظریہ سمجھ کے نام بولو، شاید سب کسی نام کے وسیلے سے برکت ہو جائے۔ ارے علی ہے، وہ سارے معرفت کی شکفتہ کلی ہے، راجدار خفی چلی ہے، کبا مدینے کی ہر آئے کلی ہے، اور جدھر دیکھو ادھر علی علی علی۔ علی پاک کی کیا ہی بات ہے، وہ اپنی طرف سے تو بہت بڑا سوال ہے۔ کہتے ہیں علی نبی کدھر ہے؟ علی کا جواب سناؤ، اگر جا گئے ہو تو پھر سمجھ آئے گا، لطف بھی آئے گا۔ کہا علی نبی کدھر ہے؟ مولا علی پاک نے مسکرا کر کہا میں تو سو رہا تھا، تم ہی سارے جاگ رہے تھے۔ ایک بار زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اب میں تو آج ہی مزے کی نیند سویا ہوں، اور مجھ سے پوچھتے ہو جاگ تو تم رہے تھے۔ اب ایک نے دوسرے کو زور سے مکہ مارا، اور میں نے نہیں کہا کہ جاگتے رہنا، اس نے آگے والے کو مارا، میں جاگ رہا تھا، یہ سو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ سو رہا تھا۔ آپس کو ایک دوسرے کو مارتے، مار کھاتے باہر۔ اللہ نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، یہ کٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ اب ذرا توجہ فرمانا، بات بالکل نتیجے پر ہے۔ ادھر دوپہر ہے، نبی نظر نہیں آیا، ادھر رات ہے، کوئی بابے بھی نہیں کھڑے تھے جنہوں نے اینکیں لگائی ہو، چوری جوان بہادر اونچے لمبے قد والے ساری رات جاگتے رہے، پر میرا نبی نظر ارے نہ دن کو نظر آیا نہ رات کو نظر آیا۔
آج بھی سارا جھگڑا نظر آنے کا ہے. بات میری سمجھ رہی ہو؟ یہ جو جتنا میلاد مناتی ہو نا، جتنا جواب اس بار ایک ہی ہے اعتراض، یا نظر تو آتا نہیں، نظر تو آتا نہیں، نظر تو آتا نہیں. میں نے کہا مولانا یار تھوڑا کمپرومائز کر کے قریب قریب نہ ہو جائے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دیکھو جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے اسی نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو. چلو ہم پوری گلی سجاتی ہیں، تم صرف اپنا گھر سجا لیا کرو، ایک ہی جھنڈا لگا دیا کرو. کہتے ہیں نہیں لگاؤں تو ضرور پر نظر ہی نہیں آتا، نظر آئے تو نعرے لگاؤں. میں نے کہا جناب تمہیں نہیں نہ آتا، تمہارے کسی بڑے مولوی نے تو دیکھا ہوگا. کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے، اس کو بھی نظر نہیں آتا. میں نے کہا چلو مولوی کو تو نظر نہیں آیا، تمہارے کسی امام نے دیکھا ہو. کہتے ہیں نا ہمارے امام کو نظر نہیں آیا. میں نے کہا تمہارے کسی خطیب نے دیکھا؟ کہتے ہیں نظر نہیں آیا. میں نے کہا تمہارے کسی محدث نے دیکھا؟ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نظر نہیں آیا. میں نے کہا تمہارے کسی محقق نے دیکھا؟ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نظر نہیں آیا. میں نے کہا تمہارے کسی امیر نے دیکھا ہو؟ کہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے نظر نہیں آیا. میں نے کہا مولانا پھر تم صحیح کرتے ہو اور تم نبی کا میلاد نہ منایا کرو، جھنڈیاں نہ لگایا کرو، جھنڈے نہ لہرایا کرو، اس لیے کہ تمہارے بڑوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. تم نہ میلاد مناؤ پر سنیوں کو تو میلاد منانے دو. اور تمہارے تو کسی نے نہیں دیکھا پر ہمارے مہر علی نے تو دیکھا ہے، ہند الولی نے تو دیکھا ہے، غوث جلی نے تو دیکھا ہے. دیکھا ہے تو اسی لیے کہا مکھ چند بدن شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ ہے، نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ ہے، مستانی ہے، مخمور آکھی ہن مدوریاں. اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت نو میں سب نہ بولو جس کی جان ہے وہ بولے، باقی نہ بولے نہ وہ کھولے نہ وہ ڈولے. اس صورتوں میں اس صورتوں میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. اور جس شان تو شانہ نظر نہیں آتا. میں نے کہا ادھر آ، مہر علی کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، کہیں وہ تو پرانی ہو گئی ہے. میں نے کہا آنا تجھے تازی خبر دے دیتے ہیں. وہ پرانی ہو گئی ہے نا تھوڑی سی. اعتراض تو انہوں نے وہ تھیلا بھرا ہوا ہوتا ہے سوالات جو اعتراضوں کا، کہتے وہ تو دیکھو نا پرانی ہو گئی ہے. میں نے کہا ہاں ادھر آ، آج بھی دیکھنے والے دیکھ رہے، آج بھی دیکھ رہے ہیں. پر اس کے لیے پہلے نا کچھ تیار ہونا پڑتا ہے، مار بھی کھانی پڑتی ہے. پہلے اسے دیکھا جاتا ہے یاری کچی یا یاری کیوں؟ جو سیس تری پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں؟ جو جان محبوب پہ لٹا نہ سکے محبت کا دعویٰ فرمائے کیوں؟ آج بھی نظر آتی، پر پہلے اسے پکایا جاتا ہے. کبھی پرچے کاٹے جاتے ہیں، کبھی شیخ الحدیث کو گھسیٹا جاتا ہے، کبھی دستار کھینچی جاتی ہے، کبھی سخت سردی میں ایک معذور شیخ الحدیث کو ارے کیلے کمبل دے کر ستایا جاتا ہے، کبھی ڈنڈے مارے جاتے ہیں، کبھی فورس شیڈول لگایا جاتا ہے، کبھی طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. اور وہ جو پھول تیار ہو رہا ہوتا ہے نا، جب وہ مار کھا رہا ہوتا ہے اس وقت جملہ ہوتا ہے انہیں جانا نہیں. جو جو سمجھ گئے بس وہی سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میرے پیغام کا مقصد پورا ہو جائے گا. ارے جب تک تیار ہو رہا تھا نا یہ عشق کا خزانہ، اس وقت کہا جاتا تھا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. مار کھا کھا کے ارے جب پورا عشق تیار ہو جاتا ہے پھر چہرہ سامنے آتا ہے، پھر کہا جاتا ہے انہیں جانا. پہلے انہیں پھر اور
انہیں اسے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو. اور پھر جب جس دن انہیں کہا تھا پکڑنے والوں نے پکڑا, رکو تو صحیح, آج ہی تو قیمت بڑھی ہے, آج ہی تو مار کھانے کا لطف آیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نبی کا بن تو صحیح نا, بن پھر دیکھنا کرم کر دیے یا نہیں کرتے. یہ دیکھو نا, میں اسرائی طور پر بات عرض کرتا ہوں اور حقیقت بھی ہے. کئی بار نہ بلکہ ہر دعا میں دعا کرتی ہیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بار بار دعا کرتی ہیں, لیکن مسجد میں بیٹھوں جب اکیلے بیٹھ کے نا اندر سے اگر آپ دعا کرنے لگے نا کہ آقا آؤ, اس طرح جسم کانپنے لگتا ہے. کس کو بلا رہے ہیں, اپنی اوقات تو دے. یہ خاص لوگوں کے لیے پیغام آج بھی نظر آتے ہیں, پر جب پتہ چلے نا وہ کرم کر ہی دیں گے تو پھر جسم کانپنے لگتا ہے. مہمان بلانا ہونا گھر میں تو اس کی شان شان پہلے جگہ کا بھی بندوبست ہوتا ہے, اپنی اوقات دے. وہ تو بڑا پاک ہے, وہ پاک ہے, اتنا پاک, اتنا پاک. چھوٹا سا قدم مبارک ننھا منا اس طرح زمین پر آیا, زمین نے بوسہ دیا. ابھی چھوٹا سا ننھا منا تشبیہ دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس طرح زمین پہ لگا, زمین نے نیچے سے چوما, آواز آئی جعلت لی الارض مسجدا طہورا, اے پیارے مصطفیٰ میں ساری زمین کو پاک کر رہا ہوں. قدم جو چوم لیا ہے سوچا کر, دعا بھی کیا کر. آج بھی وہ آتے ہیں, کوئی پکارے تو صحیح, رات کو تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے عشق مجادی میں رونے والے تو 1000 سال بھی رو, اور تیری قیمت نہیں لگے گی, پر اپنے کریم آقا کے لیے ایک رات یا صبح کے دیکھ. دیکھنا کرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ بڑے لجپال ہے, سنا ہے وہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہے. ایک کے گھر نہیں, 2 کے نہیں, 3 کے نہیں. دیکھو نا شاعر نے کتنی پیاری بات کہی, سنا ہے آپ ہر 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 عاشق کے گھر, اگر محلے میں 1000 عاشق ہے تو 1000 کے گھر آتے ہیں. بات بہت لمبی چلی گئی, دور چلی گئی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اگر توجہ ہے تو 10 منٹ اور لگا کے بات مکمل کر دوں. سورہ لہب نازل ہوئی, سورہ لہب مبارک چوں ہی نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نے تحریک چلائی. کیا نام مٹ جائے, ذکر مٹ جائے, اس کے راستے میں رکاوٹ بنو. اب گھر گھر جا کر نا وہ تحریک چلا رہی. ایجنڈا صرف ایک ہے, کیا؟ ذکر نہ چلے, نام نہ چلے. کبھی حضور کے راستے میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں, کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, کبھی حضور کو ماشاءاللہ مجنون کہا جانے لگا, کبھی حضور کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے, کبھی حضور کو ماشاءاللہ جادوگر کہا جانے لگا. ایجنڈا صرف ایک ہے, سونا بڑا ہے, راستے میں رکاوٹ بنو, ورنہ اس کا ذکر چلے گا. ہماری سرداری گئی, ہماری چودراہٹ گئی, نام تو اس کا چلے گا. جب سارے عرب والے میرے اور تیرے نبی کے ذکر کو پوری مٹانے کی کوشش کر رہے تھے تو خدا نے کہا پیارے محبوب پریشان نہیں ہونا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور سونے آپ نے تو تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. سے بولو یا سبحان اللہ. اچھا میرا بھی اپنا طریقہ ہے گفتگو کا. یا قیمت رات پکی پیستی ہے نا, پیس کے پھر کھلاتے. میں بھی گفتگو پیس کے یاد کرواتا ہوں. آپ کہیں گے اتنی ساری تمہید, یہ ساری باتیں کدھر سے نکالی؟ بعد میں تبصرہ ہوگا نا تو اس کا جواب سن لیں. یہ ساری تمہید نکلی ہے وَرَفَعْنَا سے. یہ جو آیت ہے نا, اس آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟
ورفعنا. اب علماء سے پوچھے یہ ورفعنا جو ہے نا یہ ماضی مطلق ہے, یہ ماضی مطلق ہے. اب آپ کہیں کہ ماضی مطلق کھیر ہے, حلوہ ہے, کسر ہے, کیا ہے, لیکن اتنی بات تو جانتے ہی ہو زمانہ کتنی قسم ہے, دیکھ کر بھی نہیں پتہ چل رہا کون کون سا, ماضی, حال. سب سے پہلے کون سا ہے, ماضی. ماضی کس زمانے کو کہتی ہیں, گزرے ہوئے کو. اب ماضیوں میں جو معروف ماضیاں ہیں, معروف وہ تین ہیں, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی مطلق. ماضی قریب کا مطلب ہے تو گزرا ہوا زمانہ پر قریب کا, ماضی بعید کا مطلب گزرا ہوا زمانہ پر دور کا, اور ماضی مطلق کا مطلب جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے جتنی صدیاں گزری, جتنے سال گزرے, جتنے مہینے گزرے, جتنے دن گزرے, وہ سارے ماضی مطلق میں آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں محبوب کائنات میں کوئی ایسا وقت آئے ہی نہیں جو تیرا ذکر نہ ہو. نہیں یار تو نہیں آیا. اچھا میں آپ کی بولی میں بات سمجھاتا ہوں تو جو فرمانا ماضی مطلق کا مطلب پتہ کیا ہے, کیونکہ ذکر مٹان لگی ہے ابو لہب کی بیوی عتبہ, شیبہ, ابو لہب, ابو جہل, تو ورفعنا کا مطلب یہ ہے اللہ نے نا محبوب کو تسلی دی, پر میں سونے پریشان نہیں ہونا, یہ مٹائیں گے, ابو لہب مٹائے گا, عتبہ مٹائے گا, محبوب شیبہ مٹائے گا. محبوب یہ تو آج آئے ہیں, اور اور سے بولو سبحان اللہ. محبوب یہ تو آج آئے ہیں, ابھی تو ابو لہب آیا بھی نہیں تھا, عتبہ آیا بھی نہیں تھا, شیبہ آیا بھی نہیں تھا, ان کا بابا نہیں آیا تھا, ان کا دادا نہیں آیا تھا, ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں آیا تھا. ہمارا بانا اور سونے ہم نے تو تیرا ذکر اس وقت بھی بلند کر دیا تھا. نہیں یار ابھی مجھے نہیں لطف آ رہا, میں پھر پوری بات کھولنے لگا, پوری بات. اب ذرا سمجھنا ورفعنا کا مطلب پتہ کیا ہے, تو جو فرمایا ذرا ورفعنا کا مطلب یہ بنتا ہے, مثلا مجھے یہ بتاؤ ہمارا وزیر اعظم کون ہے. اچھا نہیں نام لینے کو دل کرتا, پہلے وزیر اعظم کون تھا, اچھا اس سے پہلے, اچھا یار برباد گلستان کرنے ہی کی علوم کافی تھا, اور شاخ پہ علوم بیٹھا ہے جامعہ گلستان, کیا ہوگا جس کا نام لیں آپ پریشان ہو جاتے ہو, لیکن میں پورے وصول سے اس لیے لے رہا ہوں اوپر لنٹر ہے, کچھ تو مضبوطی ہے نا, کچے چھاتی پر پکے میں یہ فرق ہوتا ہے. بہرحال چلو ان سب کو چھوڑو, مجھے کس ساتھی نے کہا جی ان کا نام نہ لیا کرو, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہو گزرا ہے لیاقت علی, لیاقت خان. دیکھو یہ لیاقت خان کا پوری دنیا میں نام چلا ہے یا نہیں چلا, چلا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بابا جو لیاقت خان کی عمر سے بھی بڑا ہو, وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لیاقت خان کی پیدائش سے پہلے میں نے سنا تھا یا پڑھا تھا کہ اس خاندان میں لیاقت آئے گا, جناب پہلے پرائمری کرے گا, پھر مڈل, پھر میٹرک, پھر وزیر اعظم فلاں جگہ پر پہنچے گا. کوئی سنا ہے یار اتنا بڑا بندہ پہلے کچھ بھی نہیں سنا؟ عجیب بات نہیں. آپ کہیں گے جناب یہ بات وہ نہیں جس کی سمجھانے کی لوڑ ہو, یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے. نام چلانے کے لیے پہلی شرط ہے پیدا ہونا, جمنا, اور پھر جب جمی جائے تو پھر گونگرو بن کر وقت نہ گزارے, کچھ کرے بھی, یعنی محنت کرے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی دیر سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا.
اب دنیا میں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، پر اصول کیا؟ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر کئی سالوں کے بعد اپنے کارنامے دکھا کے دنیا میں اس کا نام چلتا ہے۔ پر خدا کی ساری مخلوق میں ایک میرا اور تیرا لجپال نبی اتنی شان والا، پر میرے پیارے محبوب ابھی تو تیری ولادت ہوئی نہیں، ابھی تو 12 ربیع الاول کی صبح آئی نہیں، ابھی تو پتھروں کو کلمہ پڑھایا نہیں، ابھی تو نے سڑی کھجوروں کو اگایا نہیں، سونے ابھی تو نے ظلموں کو لہرایا نہیں، ابھی تو اپنا جلوہ دکھایا نہیں اور سورج کو واپس پلٹایا نہیں۔ ورفعنا، سونے ہم نے تو تیرا ذکر پہلے بلند کر دیا تھا۔ جس کو سمجھ آئی زور سے بولے سبحان اللہ۔ اس کو مچاؤ گے؟ چلو یار، اگر آیت کو اگر آگے بھی چھیڑا نا تو پھر بات ہو جائے گی لمبی۔ ہم اسی پہلے لفظ پر ہی بات ختم کر دیتے ہیں۔ آخری سوال آپ سے ہے، یہ جو ورفعنا ہے یہ وعدہ سنیوں کا ہے یا رب کا؟ بولو تو صحیح۔ تو یار اگر ذکر بلند کرنا رب کا کام ہے، ان بے وقوفوں کا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا بنتا ہے؟ اتنی بات کی سمجھ کوئی نہیں آپ کو؟ جو جھگڑا کرنے لگے اسے کہ خدا کے بندے منہ بند کر، لڑنا ہے تو رب سے لڑ۔ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ اتنی مہنگائی، بے روزگاری، ہم تو اس وقت 1 کلو گہی نہیں خرید سکتے۔ وہ رب ہے نا جو ہم سے صرف گہی نہیں دے کے پکوا دیتا ہے۔ سنیوں، گھر میں کھانے کو ملے نہ ملے، دیگ بھی پکانی ہے، جنڈے بھی لگانے ہیں، جھنڈیاں بھی لہرانی ہیں۔ کیوں؟ پر میں کرواؤں گا۔ کیوں؟ پر میں وعدہ ہے میرا۔ بھائی اگر صرف ہمارے بس کی بات ہوتی تو کب کا معاملہ ٹھپ ہو جاتا۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ قادر مطلق ہے جو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، وہ سنیوں سے نبی کا میلاد بھی کروا سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو درختوں سے میلاد کروا لے، پتھروں سے میلاد کروا لے، پر کہا نہیں سنیوں تم میرے نبی سے پیار کرتے ہو تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہو۔ پیار کا جواب پھر پیار سے ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کے پیار کی وجہ سے رب نے تمہیں توفیق دی ہے، ورنہ وہ کسی کا محتاج ہے نہیں۔ کیوں؟ اس نے قرآن میں جو بھی دعویٰ کیا ہے نا آج تک اپنے دعوے کے خلاف ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتے ہی نہیں۔ اب رب نے دعویٰ کیا ہے؟ ورفعنا، بلند کر دیا ہے، بلند، اور ساتھ دوجا بھی اعلان کر دیا۔ پر میں صرف یہ نہیں کہ بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، پر میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے کہ تیری ذات ہے، جو وقت گزرتا جائے گا تیرا ذکر اور بڑھتا جائے گا، ذکر کرواؤں گا بھی اور بڑھاؤں گا بھی۔ اب یہ بات آخری لفظ ہے، آخری توجہ فرمانا، ایمانداری سے بتاؤ، سمجھدار ہو، ذکر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اس بات کی تسلی ہے، اس کا مطلب پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو۔ پر کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو علماء نہیں بتانے ہوتے ہیں۔ یہ تو سب کہہ رہے ہو نا بڑھ رہا ہے، مجھے بھی پتہ ہے بڑھ رہا ہے، پر میں بتانے لگا ہوں کیسے بڑھ رہا ہے۔ تھکاوٹ ساری اتر جائے گی، کل جا کر بھی دعا دو۔ بڑھ رہے پر کس انداز میں؟ آج سے 10 سال 20 سال 25 سال پہلے جتنی آج محفلیں ہوتی ہیں اتنی ہوتی تھی؟ کم تھی۔ خاص علاقے میں محفل میلاد جی مولانا صاحب آئے ہیں، اور چراغاں بھی تھا، جتنا آج ہے اتنا تھا تھوڑا۔ اس وقت وہ موٹی موٹی مرچیں لگتی تھی، یاد ہیں آپ کو؟ میلاد کی محفلیں بھی تھوڑی، مرچیں بھی موٹی موٹی۔ کیوں؟ دشمن تھوڑے تھے، محافلیں بھی کم، مرچیں بھی موٹی موٹی۔ کیوں؟ دشمن کم۔ آج بغیر گلی گلی آگے
پر رب کی قدرت پہ قربان جائیں. کہا سنیو آج بڑی لگانی چھوڑ دو, چھوٹی چھوٹی لگایا کرو تاکہ جدھر جائیں چیختے ہی جائیں. انہوں نے متقع لگایا کس کے ساتھ ہے کہ محبوب کے ذکر کو مٹھانا چاہ رہی ہے. اب گلی گلی خوب مرچے لگاؤ, اور مولوی جدھر سے جاتی ہے چیختے جاتی ہے, کہتی ہے نہ لگاؤ مرچے, نہ لگاؤ مرچے. میں نے کہا مولانا اوے رب صرف مرچے نہیں لگواتا, اوے رب حلوہ بھی پکواتا ہے. بھائی مرچے تمہارے لیے, حلوہ سنیوں کے لیے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا سب عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق